بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ نمبر 12، قرآن کی بعض باتیں محکم ہیں کہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں، اور بعض متشابہ کہ ان کا پورا مطلب اللہ اور اللہ کے حبیب عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہاں بتایا کہ قرآن پاک کی بعض باتیں محکم ہیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اور بعض باتیں متشابہ ہیں کہ ان کا پورا مطلب اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ معزز سامعین، قرآن مقدس میں دو طرح کی آیات ہیں، محکم اور متشابہ۔ بعض آیات محکم ہیں اور بعض آیات متشابہ ہیں۔ محکم ان آیات کو کہتے ہیں جن کے معانی قرآن پاک سمجھنے کی اہلیت رکھنے والوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ وہ آیات جن کے معانی قرآن پاک سمجھنے کی اہلیت رکھنے والوں کو، یعنی وہ حضرات جو قرآن پاک سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، قرآن پاک سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو ان آیات کے معانی بآسانی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اور دوسری قسم کی جو آیات ہیں وہ ہیں متشابہات۔ متشابہ وہ آیات کہلاتی ہیں جن کے ظاہری معنی یا تو سمجھ میں ہی نہیں آتے ہیں، یا پھر ظاہری معنی سمجھ میں تو آتے ہیں لیکن وہ ظاہری معنی مراد نہیں ہوتے ہیں۔ ظاہری معنی سمجھ میں ہی نہیں آتے ہیں، جیسے حروف مقطعات، یعنی بعض سورتوں کے شروع میں آنے والے حروف، جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں ہے الف لام میم، ہے نا، ایسے ہی اور مقامات پر آیا ہے الف لام میم را ہا میم وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو متشابہ دو طرح کی ہو جاتی ہیں، بعض وہ متشابہ آیات کے جن کے ظاہری معانی یا تو سمجھ میں ہی نہیں آتے ہیں، جیسے حروف مقطعات، یعنی کہ بعض صورتوں کے شروع میں آنے والے حروف، ٹھیک ہے۔ یا وہ آیات ہیں متشابہ کہ جن کے ظاہری معانی سمجھ میں تو آتے ہیں لیکن وہاں وہ ظاہری معانی مراد نہیں لیے جاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے یدن اور وجہن، یعنی کہ ہاتھ اور چہرے والی آیات۔ وہ ایک جگہ ہے نا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے ید کا لفظ آیا، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ تو اب یہاں ید کا جو ظاہری معنی ہے ہاتھ، یہ مراد نہیں لیا جائے گا، بلکہ یہاں پر دست قدرت مراد لیا جائے گا۔ ایسے ہی وجہ والی آیت، جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ یہاں وجہ اللہ آیا، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا وجہ۔ اب یہاں وجہ کا ظاہری معنی کیا ہوتا ہے؟ چہرہ۔ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، تو یہاں وجہ کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں وجہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں ید اللہ فوق ایدیہم اور فثم وجہ اللہ میں ید اور وجہ سے، ید اور وجہ کا جو ظاہری معنی ہے ہاتھ اور چہرہ، یہ ظاہری معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس میں جو ہے ان آیات میں تعبیل کی گئی ہے کہ ید سے مراد دست قدرت لیا گیا ہے اور وجہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت لی گئی ہے۔ تو بعض وہ آیات ہیں متشابہ
کہ جن کا ظاہری معنی سمجھ میں تو آتا ہے لیکن وہ ظاہری معنی مراد نہیں لیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ قرآن پاک میں دو طرح کی آیات ہیں، بعض محکم ہیں اور بعض متشابہ ہیں۔ محکم وہ آیات ہیں کہ جن کے معانی قرآن پاک سمجھنے کی اہلیت رکھنے والے بآسانی سے سمجھ لیتے ہیں اور بعض وہ آیات ہیں کہ جن کے ظاہری معانی جو ہیں یعنی متشابہ، ظاہری معنی یا تو سمجھ میں ہی نہیں آتے ہیں یا ظاہری معنی سمجھ میں آتے ہیں لیکن وہ ظاہری معانی مراد نہیں ہوتے ہیں۔ ظاہری معنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں جیسے حروف مقطعات، ظاہری معنی سمجھ میں تو آتے ہیں لیکن وہ مراد نہیں لیے جاتے ہیں جیسے ید اور وجہ والی آیات۔ تو یہی کہا یہاں پر قرآن کی بعض باتیں محکم ہیں کہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں اور بعض متشابہ کہ ان کا پورا مطلب اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ متشابہ کی تلاش اور اس کے معنی کی کنکاش وہی کرتا ہے جس کے دل میں کجی ہو۔ متشابہ کی تلاش یعنی وہ آیات جن کا پورا مطلب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان آیات کی تلاش اور اس کے معانی کی کنکاش یعنی کہ اس کے معانی میں غور و فکر وہی کرتا ہے جس کے دل میں کجی ہو، ٹیڑھا پن ہو۔ اللہ رب العزت ان باتوں کو قرآن مقدس میں سورہ آل عمران میں بیان فرماتا ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ وَكُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں، ہن ام الکتاب جو کہ کتاب کی اصل ہیں، وَأُخَرُ متشابہات اور دوسری کچھ آیات جو ہیں وہ متشابہ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، وہ لوگوں میں فتنہ پھیلانے کی غرض سے، ابتغاء الفتنہ لوگوں میں فتنہ پھیلانے کی غرض سے، وابتغاء تأویلہ اور ان آیات کا غلط معنی تلاش کرنے کے لیے ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ ان کا صحیح مطلب اللہ عز و جل ہی کو معلوم ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ وَكُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ تو قرآن کی بعض آیتیں حکم ہے کہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں اور بعض متشابہ کو ان کا پورا مطلب اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ متشابہ کی تلاش اور اس کے معنی کی کنکاش وہی کرتا ہے جس کے دل میں کجی ہو، ٹیڑھا پن ہو۔ عقیدہ نمبر 13 ہے وحی نبوت، یعنی نبی ہونے کی وحی انبیاء کے لیے خاص ہے۔ وحی نبوت انبیاء کے لیے خاص ہے، جو اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے کافر ہے۔ نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وحی ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اذ قال یوسف لأبیہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد سے کہا یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین،
بے شک میں نے 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو دیکھا ہے اس حال میں رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے، فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ فلما بلغ معہ السعی، پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، خدا نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو خواب تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھا۔ تو وحی نبوت انبیاء کے لیے خاص ہے، جو کسی غیر نبی کے لیے مانے کافر ہے۔ نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وحی ہے، اس کے جھوٹے ہونے کا احتمال نہیں۔ آگے کہا ولی کے دل میں بعض وقت سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القاء ہوتی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں، جیسا کہ سورہ شمس میں ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی۔ تو ولی کے دل میں بعض وقت سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القاء ہوتی ہے یعنی ڈال دی جاتی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ اور وحی شیطانی کہ القاء من جانب شیطان ہو، یہ کاہن، ساحر اور دیگر کفار و فساق کے لیے ہوتی ہے۔ وحی شیطانی یعنی شیطان کی طرف، شیطان کی وحی شیطانی کہ القاء من جانب شیطان ہو۔ وحی دو طرح کی ہوتی ہے، وحی ربانی اور وحی شیطانی۔ وحی ربانی وہ وحی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے، ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ وحی شیطانی جو ہے اس وحی کو کہتے ہیں جو کہ شیطان کی طرف سے کفار اور فساق اور ساحروں اور کاہنوں کے دلوں میں بھیجی جاتی ہے، ڈالی جاتی ہے۔ تو وحی شیطانی کے القاء من جانب شیطان ہو، یعنی وحی شیطانی وہ جو شیطان کی طرف سے ڈالی جاتی ہے، کس کے؟ یہ کاہن، ساحر اور دیگر کفار و فساق کے لیے ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُحْيِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کیے ہیں آدمیوں اور جنوں میں کے شیطان کے، ان میں سے ایک دوسرے پر خفیہ ڈالتا ہے بناوٹ کی بات، دھوکے کو۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ان میں سے ایک دوسرے پر خفیہ ڈالتا ہے بناوٹ کی بات، دھوکے کے لیے۔ اور ایک جگہ اور فرماتا ہے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، کہا کیا میں تمہیں بتا دوں، هل انبئکم کیا میں تمہیں متنبہ کر دوں، میں تمہیں بتا دوں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں، تنزل علی کل افاک اثیم، وہ ہر بڑے بہتان والے گناہ گار پر اترتے ہیں۔ تو یہاں ان آیات میں وحی شیطانی کا ذکر ہے۔ تو وحی شیطانی کے القاء من جانب شیطان ہو، یعنی وہ جو شیطان کی طرف سے ڈالی جائے، یہ کاہن یعنی
साहिर जादूगर और दीगर कुफ्फारों फुसाक के लिए होती है। यानी शैतान जो है वो काहिनों, साहिरों और काफिरों और फासिकों के दिलों में जो बात डालता है उसको वही शैतानी कहते हैं। तो वही नबुव्वत अंबिया के लिए खास है, जो इसे किसी गैर नबी के लिए माने काफिर है। नबी को ख्वाब में जो चीज़ बताई जाए वो भी वही है, उसके झूठे होने का इहतिमाल नहीं। वली के दिल में बाज़ वक्त सोते या जागते में कोई बात इल्का होती है, उसको इल्हाम कहते हैं और वही शैतानी के इल्का मिन जानिब शैतान हो। ये काहिन साहिर और दीगर कुफ्फार फुस्साक के लिए होती है। अकीदा नंबर 14 है नबुव्वत कसबी नहीं कि आदमी इबादत और रियाजत के जरिए से हासिल कर सके। कसबी यानी मेहनत के जरिए से हासिल की जाने वाली, नबुव्वत कसबी नहीं, मेहनत के जरिए से हासिल की जाने वाली नहीं कि आदमी इबादत और रियाजत के जरिए से हासिल कर सके। इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि फलासिफा ने कहा था कि नबुव्वत कसब से मिल सकती है और आदमी रियाजत मुजाहिदे करने से पा सकता है। उसके रद्द में फरमाते हैं कि उनके मजहब का बुतलान मुहताज बयान नहीं, आंखों देखा बातिल है। और क्यों ना हो कि उसके नतीजे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने या हुजूर के बाद किसी नबी का इम्कान निकलेगा और ये तकज़ीब कुरान को मुस्तलजिम है। कुरान अजीम नस्स फरमा चुका है कि हुजूर खातमुन नबीयीन और आखिरुल मुरसलीन हैं, और हदीस में है ला नबिय्या बादी, मैं पिछला नबी हूं कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। और उम्मत का इजमा है ये कलाम इसी माने पर है जो इसके जाहिरी से समझ में आते हैं। ये उन मशहूर मसअलों में से है जिनके सबब हम अहले इस्लाम ने फलासिफा को काफिर कहा। अल्लाह ताला उन पर लानत करे। तो नबुव्वत कसबी नहीं कि आदमी इबादत और रियाजत के जरिए हासिल कर सके, बल्कि महज अताए इलाही है कि जिसे चाहता है अपने फजल से देता है। जैसा कि वो खुद फरमाता है, कालत लहुम रसूलुहुम इन नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम वलाकिन्नल्लाह यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादिही। उनमें से उनके रसूलों ने कहा, कालत लहुम रसूलुहुम, उनसे उनके रसूलों ने कहा, इन नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, हम तो तुम्हारी तरह इंसान हैं, मगर इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, हम तो तुम्हारी तरह इंसान हैं। वलाकिन्नल्लाह यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादिही, मगर अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिस पर चाहे एहसान फरमाता है और नबुव्वत और रिसालत के साथ उसे बरगुजीदा करता है। नबुव्वत कसबी नहीं कि आदमी इबादत और रियाजत के जरिए से हासिल कर सके, बल्कि महज अताए इलाही है कि जिसे चाहता है अपने फजल से देता है। हाँ, देता उसी को है जिसे इस मनसबे अजीम के काबिल बनाता है, जो क़ब्ल हुसूल नबुव्वत तमाम अखलाक़ रजीला से पाक, तमाम अखलाक़ रजीला से यानी बुरे अखलाक से पाक, और तमाम अखलाक़ फाजिना से मुज़य्यन यानी तमाम उम्दा अखलाक से मुज़य्यन होकर जुमला मदारजे विलायत तय कर चुकता है, यानी विलायत के तमाम दर्जे तय कर चुकता है, और अपने नसबो जिस्मो कौलो फेलो हरकातो सकानात में हर ऐसी बात से मुनज़्ज़ा होता है, पाक होता है जो बाइसे नफरत हो, नफरत का सबब हो। उसे अक्ल कामिल अता की जाती है जो औरों की अक्ल से बदरजहा जायद है, कई गुना जायद है। किसी हकीम और किसी फलसफी की अक्ल उसके लाखवें हिस्से तक नहीं पहुंच सकती। अल्लाहु अअलमु हैसु यजअला रिसालतहु, अल्लाह खूब जानता है जहां अपनी रिसालत रखे। ज़ालिका फद्लुल्लाहि युअतीहि मन यशाउ वल्लाहु ज़ुल फद्लिल अज़ीम, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है अता फरमाता है, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। अकीदा नंबर 15 है जो शख्स नबी से नबुव्वत का जवाज जायज़ जाने काफिर है। यानी जो शख्स ये कहे
کہ نبی سے جو نبوت ہے وہ زائل ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، وہ کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 16، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت یعنی معصوم ہونا نبی اور ملک کا خاصہ ہے، یعنی نبی اور ملک ہی معصوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں، نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی و بددیدی ہے، جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں 12 اماموں کو معصوم، 12 جو امام ہیں نا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت علی کے بعد امام حسن، امام حسین، حضرت زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد نقی علی، امام علی نقی، امام محمد نقی، اور امام حسن عسکری اور امام مہدی علیہ الرحمہ علیہم الرحمہ، ان 12 اماموں کے تعلق سے اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہ معصوم ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا جو ہے یہ گمراہی اور بددینی ہے۔ تو نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت یعنی معصوم ہونا نبی اور ملک کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی و بددینی ہے۔ عصمت انبیاء کے یعنی انبیاء کے معصوم ہونے کے یہ معنی ہیں کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا، جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعن محال ہے۔ عصمت انبیاء کے معنی کیا ہیں؟ یہ کہ ان سے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گناہ سے حفاظت کا وعدہ فرما دیا، جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعن محال ہے، ان سے گناہ کا ہونا شرعن محال ہے۔ بخلاف ائمہ و اکابر اولیاء، ائمہ اور بڑے بڑے اولیاء کرام کے برخلاف کہ اللہ عز و جل انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں، مگر ہو تو شرعن محال بھی نہیں۔ عقیدہ نمبر 17 ہے انبیاء علیہم السلام شرک و کفر اور ہر ایسے امر سے، ہر ایسی بات سے جو خلق کے لیے، مخلوق کے لیے باعث نفرت ہو، نفرت کا سبب ہو، جیسے کذب، جھوٹ بولنا، خیانت، امانت میں خیانت اور جہل وغیرہ، صفات ذمیمہ سے یعنی بری صفتوں سے، نیز ایسے افعال سے جو وجاہت و مروت کے خلاف ہیں، ایسے افعال سے جو عظمت و مروت کے خلاف ہیں، قبل نبوت و بعد نبوت یعنی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بالاجماع معصوم ہیں، اور کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہیں، یعنی کبیرہ گناہوں سے بھی مطلقاً معصوم ہیں، اور حق یہ ہے کہ تعمد صغائر سے بھی یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کے ارادے سے بھی قبل نبوت و بعد نبوت معصوم ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام شرک و کفر اور ہر ایسے امر سے جو خلق کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے کذب و خیانت و جہل وغیرہ، صفات ذمیمہ سے، نیز ایسے افعال سے جو وجاہت و مروت کے خلاف ہیں، قبل نبوت و بعد نبوت بالاجماع معصوم ہیں، اور کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہیں، اور حق یہ ہے کہ تعمد صغائر سے بھی قبل نبوت و بعد نبوت معصوم ہیں۔ عقیدہ نمبر 18 ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے انہوں نے وہ سب پہنچا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام پر بندوں کے لیے جتنے بھی احکام نازل فرمائے انہوں نے بندوں تک وہ سارے احکام پہنچا دیے، جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کی طرف اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی تبلیغ فرما دیں، اس کو پہنچا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے انہوں نے وہ سب پہنچا دیے۔ جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا رکھا یعنی چھپا لیا، تقیہ یعنی کہ خوف کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے نہ پہنچایا، کافر ہے، جیسا کہ اہل تشیع کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
کچھ احکام جو ہیں جو آپ کی طرف وحی کیے گئے تھے، وہ جن کی لوگوں کو حاجت تھی، ان احکام کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا لیا تھا، بتایا نہیں تھا تقیے کی وجہ سے، یعنی خوف کی وجہ سے، معاذ اللہ۔ تو جو یہ کہے کہ کسی نبی کو، کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا رکھا تقیہ یعنی خوف کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے نہ پہنچایا، کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 13 ہے احکام تبلیغیہ میں انبیاء سے سہو و نسیان محال ہے، یعنی جو احکام تبلیغیہ ہیں، یعنی تبلیغ کے جو احکام ہیں، ان میں نبیوں سے سہو و نسیان، بھول چوک محال ہے، ان میں نبیوں سے بھول چوک نہیں ہوتی ہے۔ عقیدہ نمبر 22 ہے ان کے جسم کا برس و جزام وغیرہ ایسے امراض سے جن سے تنفر ہوتا ہے، پاک ہونا ضروری ہے۔ ان کے جسم کا برس و جزام، برس اس شدید سفیدی کو کہتے ہیں جو مکمل بدن یا پھر بدن کے بعض حصوں پر ہوتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ تمام بدن میں سرایت کر جاتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ سفیدی جو ہے پورے بدن کو گھیر لیتی ہے، اور یہ جو بیماری ہوتی ہے یہ بدن کو کمزور کر دیتی ہے، اور جو بدن ہوتا ہے اس بدن کو اپاہج کر دیتی ہے۔ تو ان کے جسم کا برس سے، ایسے ہی جزام کہتے ہیں کوڑ کو، اس میں بھی بدن جو ہے وہ سفید ہو جاتا ہے، اور جب یہ مرض زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر جو اعضا ہوتے ہیں انسان کے، وہ اعضا گھلنے لگتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کے جسم کا برس و جزام وغیرہ ایسے امراض سے، ایسی بیماریوں سے جن سے تنفر ہوتا ہے، جن سے نفرت ہوتی ہے، پاک ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ نمبر 21 اور دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے انبیاء علیہم السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے، مگر یہ علم غیب کہ ان کو ہے اللہ عز و جل کے دیے سے ہے، لہذا ان کا علم عطائی ہوا، اور علم عطائی اللہ عز و جل کے لیے محال ہے کہ اس کی کوئی صفت، کوئی کمال کسی کا دیا ہوا نہیں ہو سکتا، بلکہ ذاتی ہے۔ جو لوگ انبیاء بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مطلق علم غیب کی نفی کرتے ہیں، وہ قرآن عظیم کی اس آیت کے مصداق ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی قرآن عظیم کی بعض باتیں مانتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں، کہ آیت نفی دیکھتے ہیں، یعنی وہ آیتیں دیکھتے ہیں جس میں علم غیب کی نفی ہوتی ہے، اور ان آیتوں سے جن میں انبیاء علیہم السلام کو علوم غیب عطا کیا جانا بیان کیا گیا ہے، انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ نفی و اثبات دونوں حق ہیں، کہ نفی علم ذاتی کی ہے، انکار علم ذاتی کا ہے کہ یہ خاصہ الوہیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، الہ ہونے کا، معبود ہونے کا خاصہ ہے۔ اس بات عطائی کا ہے کہ یہ انبیاء ہی کی شایان شان ہے، انبیاء ہی کی شان کے لائق ہے، اور منافی الوہیت ہے، یعنی معبود ہونے کے منافی ہے۔ اور یہ کہنا کہ ہر ذرے کا علم نبی کے لیے مانا جائے تو خالق و مخلوق کی مساوات لازم آئے گی، باطل محض ہے کہ مساوات یعنی برابری، تو جب لازم آئے کہ اللہ عز و جل کے لیے بھی اتنا ہی علم ثابت کیا جائے، اور یہ نہ کہے گا مگر کافر۔ ذرات عالم متناہی ہیں اور اس کا علم غیر متناہی، یعنی دنیا کے عالم کے جو ذرات ہیں وہ متناہی ہیں، ان کی ایک حد ہے، اور اس کا علم، اللہ تعالیٰ کا علم غیر متناہی ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، ورنہ جہل لازم آئے گا، اور یہ محال کہ خدا جہل سے پاک۔ نیز ذاتی و عطائی کا فرق بیان کرنے پر بھی مساوات کا الزام دینا صراحتاً ایمان و اسلام کے خلاف ہے، کہ اس فرق کے ہوتے ہوئے مساوات ہو جایا کرے تو لازم کے ممکن و واجب وجود میں
मुमकिन व वाजिब वजूद में माअज़ल्लाह मुसावी हो जाएं कि मुमकिन भी मौजूद है और वाजिब भी मौजूद, और वजूद में मुसावी कहना बराबर कहना सरीह कुफ्र खुला शिर्क है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम गैब की खबर देने के लिए ही आते हैं कि जन्नतो नारो हशरो नशरो अजाबो सबाब गैब नहीं तो और क्या हैं। उनका मनसब ही ये है कि वो बातें इरशाद फरमाएं जिन तक अक्ल हवास की रसाई नहीं, और इसी का नाम गैब है। औलिया को भी इल्म गैब अताई होता है मगर बवास्ते अंबिया के। इस अकीदे को ठीक से जरा देख लेते हैं। क्या कहा कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अपने ग़ुयूब पर इत्तला दी, यानी जो गैब की बातें हैं उन गैब की बातों पर अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को इत्तला दी। ज़मीन व आसमान का हर जर्रा हर नबी के पेश नज़र है, मगर ये इल्म गैब के उनको है अल्लाह के दिए से है, लिहाजा उनका इल्म अताई हुआ और इल्म इलाही और इल्म अताई अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के लिए मुहाल कि उसकी कोई सिफत कोई कमाल किसी का दिया हुआ नहीं हो सकता बल्कि ज़ाती है। देखें भाई, इल्म दो तरह का होता है, इल्म अताई और इल्म ज़ाती। इल्म ज़ाती जैसे अल्लाह ताला का इल्म, इल्म ज़ाती यानी कि वो इल्म जो बग़ैर किसी के दिए हुए हो, खुद से हो, अपना हो, ज़ाती हो, है ना। तो अल्लाह ताला का जो इल्म है वो किसी का दिया हुआ नहीं है बल्कि उसका अपना है, उसका ज़ाती है, ठीक है। दूसरा इल्म अताई, इल्म अताई उस इल्म को कहते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया हो, अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया हो, जैसा कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का इल्म, कि अंबिया किराम के पास जो इल्म है वो अल्लाह ताला का दिया हुआ है, अल्लाह ताला का अता किया हुआ है, ठीक है। तो अंबिया किराम के पास जो इल्म है वो अल्लाह ताला का दिया हुआ है। इल्म ज़ाती जो है, इल्म ज़ाती वो अल्लाह ताला का खासा है, यानी अल्लाह ताला के अलावा इल्म ज़ाती किसी के पास में नहीं है। अगर कोई शख्स किसी जो है नबी के लिए या किसी वली के लिए या किसी भी इंसान के लिए इल्म ज़ाती मानता है तो वो काफिर है, ठीक है। इल्म अताई जो है वो यानी वो इल्म जो अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ है वो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के पास भी है और अंबिया किराम के वास्ते से वो इल्म औलिया किराम को भी मिला है, इल्म अताई, ठीक है। इल्म अताई सरकार अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के पास जो इल्म है वो इल्म अताई है, और इल्म अताई जो है, इल्म अताई इसका मानना भी जो है ये ज़रूरी है। अंबिया किराम के पास में जो अल्लाह ताला की तरफ से अता किया हुआ इल्म है उसका इकरार करना, उसको मानना ये भी ज़रूरी है, और अल्लाह ताला के पास में जो इल्म ज़ाती है उसका मानना भी ज़रूरी है। अंबिया किराम के पास में जो इल्म है इल्म अताई उसका इनकार करना ये दुरुस्त नहीं है। अब बाज़ हजरात जो हैं, बाज़ वहाबिया दयाबिना वगैरह जो हैं वो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से मुतल्लक इल्म गैब की नफ़ी करते हैं। ये कहते हैं कि अंबिया किराम के पास ना तो ज़ाती इल्म है ना ही अताई इल्म है। तो देखें भाई, ज़ाती इल्म तो हम भी मानते हैं कि अंबिया किराम के पास में नहीं है, कि ज़ाती इल्म ये अल्लाह ताला का खासा है, अल्लाह ताला के अलावा किसी के पास में नहीं है। अलबत्ता इल्म अताई जो है ये तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातो व तस्लीम के पास में है। अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ इल्म जो है तमाम अंबिया किराम के पास है, बल्कि अंबिया किराम के वास्ते से औलिया किराम को भी इल्म अताई दिया गया है। इल्म गैब अताई औलिया किराम तक को अंबिया किराम के वास्ते से दिया गया है, और इसका सबूत जो है कुरान पाक और मुतअद्दिद अहादीस से खूब मालूम हो जाता है। कुरान पाक में मुतअद्दिद आयात में इल्म गैब अताई का सबूत मिलता है, जैसा कि
ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی برسولہ من یشاء، اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے، ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، ہاں اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں فرماتا ہے الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تیسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، اور وہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ چوتھے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے۔ اور پانچویں مقام یا چھٹے مقام پر ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے تمہیں قرآن سکھا دیا، وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، اور تمہیں ما کان وما یکون کا علم سکھا دیا، یعنی جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہوگا سب کا علم تمہیں اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا۔ تو ان آیات سے علم غیب عطائی کا ثبوت مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن سے علم غیب عطائی کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی، فرمایا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا مگر یہ کہ اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا، اور یہ ان علموں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا، یہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں متنبہ فرما دیتا ہوں اس بات پر جو تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ کر لیتے ہو اپنے گھروں میں۔ ان ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک یہ تمہارے لیے آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں اگر تم مومن ہو۔ تو ان آیات سے بھی علم غیب عطائی کا ثبوت مل جاتا ہے۔ ان آیات کے علاوہ متعدد احادیث کریمہ سے علم غیب عطائی کا ثبوت ملتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها و مغاربها، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو جو ہے سمیٹ دیا، فرأیت مشارقها و مغاربها، تو میں نے مشرق و مغرب سب کو دیکھ لیا۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کو اٹھائے رکھا ہے، فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ، تو میں دنیا کی طرف اور دنیا میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب کی طرف قیامت تک دیکھ رہا ہوں، کیسے کانما انظر الی کفی ہاتھی، ایسے ہی جیسے کہ میں اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اور ایک مقام پر حدیث پاک میں آتا ہے واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا سجودکم ولا خضوعکم وانی اراکم من خلفی کما اراکم من امامی، اللہ کی قسم مجھ پر نہ تو تمہارے رکوع پوشیدہ ہیں اور نہ ہی تمہارے سجدے پوشیدہ ہیں اور نہ ہی تمہارے خضوع پوشیدہ ہیں، وانی اراکم من خلفی کما اراکم من امامی، بے شک میں تمہیں اپنے پیچھے سے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ میں تمہیں اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ تو ان احادیث سے بھی علم غیب عطائی کا ثبوت مل جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ علم ذاتی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، البتہ علم عطائی جو ہے
تو وہ انبیاء کرام کو بھی حاصل ہے اور انبیاء کرام کے واسطے سے اولیاء کرام کو بھی